बराअतुन बेजारी है मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से, इलल्लज़ीना उन लोगों के लिए या उन लोगों की तरफ, आहद तुम अहद बांधा तुमने, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों से, फसीहु पस फिरो फिल अर्ज़ि ज़मीन में, अरबाअता 4 अशहुरिन महीने, वअलमू और जान लो अन्नकुम ये कि तुम गैर मुअजिज़िल्लाह नहीं आजिज़ करने वाले अल्लाह को, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला मुख़ज़िल काफ़िरीन रुस्वा करने वाला है काफिरों को। तो बराअतुम मिनल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहदो पैमान किया था। सूरह तौबा का नाम सूरह बुरात भी है, जो इस सूरत का इब्तदाई लफ्ज़ है बराअतुन, बुरात है यानी बेजारी है। ये सूरत बुरात सूरह अनफाल के बहुत बाद यानी 9 हिजरी में नाजिल हुई, लेकिन इन दोनों के मज़ामीन जो हैं, जो हम सूरह उसमें पढ़ कर आए हैं सूरह अनफाल में और जो सूरह बकरा में हैं, इन दोनों के मज़ामीन आपस में बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। और ये सब मज़ामीन किसके मुतालिक हैं? काफिरों मुशरिकों से जंग, मुआहिदात, सुलह और इस्लाम की सरबुलंदी से मुतालिक हैं। तो इनको यकजा कर दिया गया है और इनके दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती, जो कि 2 सूरतों की अलग अलग होने की अलामत है। और ना ही इस सूरत की इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई और ना ही कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। और इसी दस्तूर के मुताबिक कुरान पाक में भी नहीं लिखी गई। तो रमज़ान 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया तो मुसलमानों पर से वो पाबंदियाँ खुद ब खुद उठ गईं जो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों के बैतुल्लाह में दाखिले, इबादत, तवाफ़ और हज और उम्रे पर लगा रखी थी। तो 8 हिजरी में तो मुसलमान हज कर ही नहीं सके थे, क्योंकि फ़तह मक्का के बाद गज़वा हनैन और ताइफ से वापस मदीना पहुँचने तक इतना वक्त नहीं रहा था कि मुसलमान हज के लिए मदीना से आते। तो 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हज के लिए भेजा और सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को इस काफ़िले हज का अमीर मुकर्रर किया। अभी तक अल्लाह ताला की तरफ से मुशरिकों के दाखिले पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी, तो इस हज में मुशरिकीन भी शरीक थे। मुसलमानों ने अपने तरीके पर हज किया और मुशरिकीनों ने अपने तरीके पर। तो सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रवानगी के बाद इस सूरत की ये इब्तदाई आयात नाजिल हुई थी, जिनकी बिना पर मुशरिकीन से सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ में दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि उनसे मुकम्मल बुरात का ऐलान किया गया। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ठीक है, तो मुकम्मल बुरात का यहाँ पर ऐलान किया गया। इस ऐलान की अहमियत के पेश नज़र आपने ये बेहतर समझा या मदीना में मौजूद सहाबा कराम ने आपको ये मशवरा दिया कि ये ऐलान आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से होना चाहिए जो मुशरिकों की निगाह में आपके कायम मकाम समझा जा सके। तो इन आयात के नज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी भेज दिया कि वो हज के इज्तिमा अज़ीम में इन आयात का ऐलान कर दे। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस हज में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10वीं तारीख को दूसरे मनादा करने वालों के साथ मुझे भी भेजा, ताकि ये मनादा करें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा और ना ही कोई नंगा होकर तवाफ़ करेगा। तो 10 ज़िलहिज्जा को हज अकबर यानी योम नहर के दिन ये ऐलान पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने मिना के मकाम पर किया, फिर उसके बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। और इसकी अहम दफ़ात जो थीं वो 4 थीं। बुनियादी नुकात क्या थे कि आइंदा कभी कोई शख्स नंगा होकर तवाफ़ नहीं कर सकेगा, यानी ऐसी फहाशी काबा के अंदर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जबकि मुशरिक जो होते थे वो नंगा होकर तवाफ़ करने को अपने ख़याल के मुताबिक बेहतर समझते थे और कहते कि इससे ज़्यादा इनकसारी जो है वो ज़ाहिर होती है। नंबर 2 क्या था कि मुशरिकीन का काबा का मुतवल्ली होना तो दूर की बात, वो इस साल के बाद काबा के करीब भी नहीं भटक सकते। नंबर 3,
جن مشرکوں سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ صلح نہیں، انہیں 4 ماہ کی مدت دی جاتی ہے۔ اس مدت میں وہ خوب سمجھ لیں کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کو تیار ہیں یا وہ یہ ملک چھوڑ کر نکل جانا چاہتے ہیں یا اسلام لانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دفعہ میں وہ مشرک قبائل بھی شامل ہیں جو صلح کا معاہدہ تو کر لیتے تھے مگر صلح کی شرائط ہی ایسے طے کرتے تھے کہ ان کے لیے فتنہ اور وعدے کو توڑنے کی گنجائش باقی رہے۔ یعنی ایسے قبائل جن کی طرف سے مسلمانوں کو وعدہ شکنی یا فتنہ انگیزی کا خطرہ تھا، ان کا ایسا عہد بھی اس اعلان کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ نمبر 4، جن مشرک قبائل نے سچے دل سے مسلمانوں سے امن کا معاہدہ کر رکھا ہے، انہوں نے نہ کبھی بدعہدی کی ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، تو ایسے مشرک قبائل کو معاہدے کے آخر تک مہلت دی گئی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دوسرے مشرک قبائل کے ساتھ ہوگا، اور ایسے صاف نیت قبائل صرف 3 ہی تھے، جو بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو زمرہ، ضاد میم را ہا۔ انہوں نے نہ تو خود وعدہ خلافی کی اور نہ ہی علل اعلان یا در پردہ مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِی اللَّہِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ، یعنی اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ، اور پکارتا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج کے بڑے دن، ان اللہ، بے شک اللہ، بریء، بیزار ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ فإن، پھر اگر تم توبہ کر لو، فہوا، تو وہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، وإن تولیتم، اور اگر تم پھر جاؤ، فاعلموا، تو پس جان لو، انکم، یہ کہ غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کافروا، جو کافر ہوئے، بعذاب علیم، درد دینے والے عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی بھی خبر پہنچا دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس جزیرۃ العرب کی مشرکین سے تطہیر مطلوب ہے، تا طا ہا یا را، اور تمہاری کوئی بھی کوشش اللہ تعالیٰ کے اس ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو اس اعلان سے صرف بیت اللہ ہی کو شرک کی نجاست سے بچانا مقصود نہیں تھا، بلکہ پورے جزیرہ عرب کو ان ناپاک مشرکوں سے پاک کرنا مقصود تھا۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو عہد باندھا تھا تم نے، من المشرکین، مشرکوں سے، ثم، پھر، لم ینقصوکم، نہ کم کیا انہوں نے تم سے، شیئا، کچھ بھی، ولم، اور نہ، یظاہروا، ظاہر کیا، علیکم، تمہارے اوپر، احدن، کسی کو، فَأَتِمُّوا، پس پورا کرو، الیہم، ان کی طرف، عہدہم، ان کا وعدہ، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یعنی ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے ان کے علاوہ، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَا، پس جب تمام ہو جائے، اشہر الحرم، مہینے امن کے، حرمت کے، عزت کے مہینے جب گزر جائیں، فَاقْتُلُوا، تو پس قتال کرو، مارو، مشرکین، مشرکوں کو، حیث، جہاں، وجدتموہم، تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور پکڑو ان کو، واحصروہم، اور گھیرو ان کو، وقعدوا، اور بیٹھو، لہم، ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر۔ فَإِن، پھر اگر تابوا، وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا، پس چھوڑ دو، سبیلہم، ان کی راہ کو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی
طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ تو یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ مہینے نہیں ہیں جو ہم دوسرے پارے میں پڑھ کر آئے تھے۔ یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد 10 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 ماہ کی مدت، یہاں جو بتایا نا کہ ان کے پاس 4 مہینے ہیں، ابھی جو پچھلی آیت میں آیا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، مائک بند کر دیں، جب عزت کے مہینے گزر جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں 4 ماہ کی مہلت دی ہے، جب وہ گزر جائیں تو پھر ان مشرکوں سے قتال کرو، تو وہ 4 مہینے یہاں مراد ہیں۔ تو یہاں حرمت والے مہینوں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب مراد نہیں ہے، جو دور جاہلیت میں حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، اور اسلام نے ان کی حرمت کو بحال بھی رکھا ہے۔ تو مشرکوں سے جنگ نہ کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ احادیث سے واضح ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اب کیا ہو گیا؟ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ یعنی ان مشرکوں کو محض اسلام لانے کا اعلان یا توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے نماز بھی قائم کرنی پڑے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی مشرک ظاہری طور پر یہ تینوں شرائط پوری کر دے تو اس سے اعراض یعنی تعرض نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کی نیت میں فطور کیوں نہ ہو، اور اگر ایسی صورت ہوئی تو اللہ اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خود نمٹ لے گا۔ تو اس آیت سے یہ بھی اصول واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی مسلمان چاہے وہ دکھاوے کے طور پر یا مسلمان ہے یا کوئی نو مسلم ہے، اور اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اسے اسلامی حکومت میں اسے وہی حقوق شہریت مل سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق نہیں مل سکتے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِنْ، اور اگر احدن کوئی من المشرکین مشرکوں میں سے استجارک پناہ مانگے تم سے، فاجرہ پس پناہ دو اسے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع سنے کلام اللہ کا، ثم پھر ابلغہ پہنچا دے اس کو، مأمنہ اس کے امن کی جگہ، ذالک یہ بانہم اس لیے کہ قوم ایک قوم ہے، لا یعلمون جو نہیں جانتی، یعنی مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ یعنی اگر کوئی مشرک اس 4 ماہ کی مدت کے اندر یا بعد میں پکڑ دھکڑ کے دوران یہ درخواست کرے کہ مجھے اسلام کی تعلیم پوری طرح سمجھاؤ، تو اس کے اس درخواست کو رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے ہاں پناہ دو تاکہ دوسرا کوئی مسلمان بھی اس سے تعارض نہ کرے، پھر اسے اسلام کے اصول اور ارکان اور اس کے حقائق پوری طرح سمجھا دو، پھر بھی اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو وہیں اسے قتل نہ کر دو، بلکہ اسے اس کی حفاظت کے مقام پر پہنچا دو، پھر اس کے بعد تم اس سے وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسرے مشرکوں سے کرنا چاہیے۔ تو یہ رعایت اس لیے دی گئی کہ کسی مشرک کے لیے حجت کا عذر باقی نہ رہے، یعنی بروز قیامت یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے مجھے سمجھایا بھی نہیں اور مجھے قتل کیا۔ تو پناہ یا امان بھی دراصل کیا ہے؟ افائے عہد کی ایک قسم ہے، جس میں پناہ لینے والے کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ پناہ دینے والا اس کی جان مال کی دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ خود بھی اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے پاس، ام ہانی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ غسل فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ ام ہانی کہنے لگی میں ام ہانی ہوں۔ پھر ام ہانی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری ماں کے لڑکے یہ کہتے ہیں کہ وہ ام ہانی کے خاوند کا نام کے لڑکے کو قتل کریں گے جبکہ میں اسے پناہ دے چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی ہے، یعنی کہ اگر اسلام میں کسی ایک شخص کو پناہ دی گئی ہے تو سارے اس کو
پناہ ہی دیں گے، اس سے مخالفت نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آج اسلامی ممالک میں کوئی عیسائی یا یہودی آ جاتے ہیں اور انہیں یہ امن دیا گیا ہے، انہوں نے یعنی کہ رقم ادا کر کے وہ یہاں آئے ہیں اور ان کو حکومت نے امن دیا ہے، تو اب یہاں باقی شہریوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ان سے قتال کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ جب وہ امن میں آ گئے، ایک معاہدے کے تحت وہ داخل ہو گئے، تو باقی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا عہد مراد ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے پناہ دے دی، سب وہ پناہ میں آ گئے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایک مسلمان کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اس کو پناہ دیتا ہے، تو باقی پوری امت پر، یہ قوم پر یہ لازم ہوگا کہ وہ بھی اس کو پناہ دیں۔ جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی، ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔ کیف کیوں کر یکون ہو للمشرکین مشرکوں کے لیے عہد وعدہ عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین مگر جن لوگوں سے عاہدتم عہد کیا تھا تم نے، عند المسجد الحرام مسجد حرام میں، فما استقاموا پس جب تک سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا پس سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، وان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اس سے مراد وہ 3 مشرک قبائل یعنی بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو زمرہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدے کی میعاد میں ابھی 9 مہینے باقی تھے۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 4 کے مطابق اس مدت میں ان سے تعارض نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس آیت کی روح سے اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے معاہدے پر قائم رہتا ہے، اس وقت تو تمہیں بہرحال وہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا وعدہ توڑتا ہے اس مدت کے اندر، تو اس وقت تمہیں بھی مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ اس کی مثال یا معاہدہ جو ہے یا صلح حدیبیہ ہے، جس کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ آئندہ مسلمان قریش مکہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور جو قبائل مسلمانوں کے حلیف ہیں قریش، ان پر بھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اور جو قریش کے حلیف ہیں ان کے ساتھی ہیں تو مسلمان ان پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ 10 سال کا معاہدہ ان کے درمیان ابھی باقی تھا۔ تو اس معاہدے کی روح سے بنو خزاعہ تو مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور بنو بکر قریش کے حلیف بنے تھے، اور بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کو ابھی سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو ہتھیار بھی مہیا کیے اور کھل کر ان کا ساتھ بھی دیا۔ تو بنو خزاعہ کی خوب پٹائی کی، اور بنو خزاعہ کا ایک وفد عمر بن سالم کی سرکردگی میں مدینہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور کہا کہ قریش نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میں تمہاری مدد کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اور قریش کے عہد شکنی دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرائط پیش کی، ان میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے، یعنی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یا پھر قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو جب قاصد نے یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ جو تھا وہ فوراً بھڑک اٹھا۔ ان میں سے ایک شخص فارط بن عامر نے قریش کی طرف سے اعلان کیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ تو جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے لیے دوبارہ مدینہ بھیجا گیا۔ تو ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر تجدید معاہدے کی درخواست کی، اس پر واپسی کی، تو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں تک کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ تک سفارش کے لیے اس نے التجا کی تھی، لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے ایک طرفہ ہی اعلان کیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو اب صلح کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو قریش کی اسی بدعہدی کی وجہ سے مکہ پر یہ جو تھی یہ بدعہدی یہ مکہ پر چڑھائی کا سبب بنی تھی۔ کیفا کیوں کر رہے ہو وَإِنْ اور اگر یظہروا وہ قابو پائیں علیکم تمہارے اوپر، لا یرقبوا نہ رعایت کریں فیکم تمہارے بیچ، الا مگر
इल्लौं, अच्छा ये इल्ला नहीं है, इल्लौं वला ज़िम्मा, इल्लौं क़राबत का, वला और ना ज़िम्मा किसी वादे का, युरज़ूनकुम खुश करते हैं तुमको, भी अफ़वाहिहिम अपने मुँहों से, वताबा और इनकार करते हैं, क़ुलूबुहुम उनके दिल, व अक्सरहुम और उनके अक्सर, फ़ासिकून अलबत्ता फ़ासिक हैं। तो उनके वादों का क्या एतबार, उनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये कराबतदारी का ख्याल करेंगे, ना ही अपने किए हुए वादों का। तो अपनी ज़ुबानों से बस तुम्हें चर्चा यानी अपनी ज़ुबानों से बस तुम्हें कह रहे हैं, लेकिन उनके दिल मानते नहीं हैं। ज़ुबानों से ये इकरार तो करते हैं लेकिन दिल इनका साथ नहीं देते। और इनमें से अक्सर कौन है, फासिक हैं, क्योंकि अब उनका मुसलमानों पर काबू नहीं रहा ना, मुसलमान एक मुकाबले की ताकत बन चुके हैं और इसलिए वो मुआहिदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी ज़ुबानी दावे करके वो तुम्हें खुश रखना चाहते हैं, वरना उनके दिल एक मिनट के लिए भी इस वादे पर राज़ी नहीं होते और वादे शकनी के लिए मुनासिब मौके के इंतज़ार में रहते हैं। तो फिर जब उन्हें ऐसा मौका मुयस्सर आता है तो फिर उन्हें ना अपना वादा याद रहता है और ना ही रिश्तेदारी का ख्याल आता है। इश्तराऊ मोल लेते हैं भी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात के बदले, सामानन मोल लेना, कलीलन थोड़ा सा, फसद्दू पसबाज रखते हैं, अन सबील ही उसके रास्ते से, इन्नहुम बेशक वो सा बुरा है, मा कानू जो थे वो, यामलून वो अमल करते। अल्लाह की आयात की बहुत कम कीमत पर उन्होंने बेचा और उसकी राह से रोका, और बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो अल्लाह की आयात उनको भलाई और वादे की पाबंदी की दावत देती हैं, दूसरी तरफ उनके कुछ ज़ाती मफादात भी वाबस्ता हैं और चंद रोज़ दुनियावी फ़ायदे के हसूल की खातिर अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी को तरजीह देते हैं। यानी कि अल्लाह के मफादात को, अल्लाह के अहकाम को अपने मफादात की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर वो इसी पर बस नहीं करते बल्कि दूसरों को भी मुसलमानों से बदओहदी पर उकसाते हैं कि तुम भी वादा खिलाफी करो। तो इस राह पर चलने की दावत देते हैं जिस पर वो खुद चल रहे होते हैं। ला यरक़ुबूना नहीं रियायत करते, फ़ी मुमिनिन किसी मोमिन में, इल्ला वला ज़िम्मा ना क़राबत का ना किसी वादे का, उलाई का यही लोग, हुमुल मुअतदून यही लोग कौन हैं, हद से निकलने वाले हैं। वो तो ये तो किसी मुसलमान के हक़ में किसी रिश्तेदारी का, किसी वादे का कोई लिहाज नहीं करते और यही हैं हद से गुजरने वाले। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह फिर अगर तोबा करें और नमाज कायम करें, व आतवुज़्ज़का और ज़कात अदा करें, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन तो ये तुम्हारे भाई हैं दीन में, व नुफ़स्सिलु और हम मुफ़स्सिल बयान करते हैं आयात अपनी आयात, लिक़ौमिन यअलमून ऐसी कौम के लिए जो जानते हैं, जो इल्म रखते हैं। और अगर ये तोबा कर लें, नमाज पढ़ने लगें, ज़कात देने लगें तो दीन में ये क्या हैं, ये तुम्हारे भाई हैं और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयात खोल खोल कर बयान करते हैं। यानी अगर यही मुशरिक लोग तोबा करें, नमाज ज़कात अदा करें और उनकी राह फिर छोड़ दो, यानी अब उनके माल, उनकी जानें तुम्हारे हाथों महफूज हो गई। यानी इसमें इस आयत में जो तीनों शराइत बताई हैं, अगर ये पूरी करेंगे तभी उनके जानो माल महफूज होंगे, तभी वो इस्लामी बरादरी का हिस्सा बनेंगे और तभी उनको वो तमाम हकूक़ हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल हैं। व इन नकसू और अगर ये तोड़ दें अयमानहुम अपनी कसमों को, मिन बादी बाद आहदिहिम अपने वादे के, व तानु और तान करें फ़ी दीनिकुम तुम्हारे दीन में, फ़क़ातिलू पस लड़ो तुम अइम्मतल कुफ्र कुफ्र के सरदारों से, कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो, इन्नहुम बेशक ये लोग क्या हैं, ला अयमाना नहीं कस्में, लहुम उनके लिए, लअल्लहुम ताकि वो यंतहून ताकि वो बाज रहें। यानी अगर ये लोग अहदो पैमान के बाद भी अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें तो तुम भी उन सरदाराने काफिर से क्या हो जाओ, मुंह फेर लो, इनसे जंग करो। ये बेईमान लोग हैं, इनकी कस्मों का कोई एतबार नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। या यहाँ पर यह भी हो सकता है इन्नहुम ला ईमान लहुम लअल्लहुम यंतहून कि उनकी कस्मों का कोई एतबार नहीं, अजब नहीं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, कोई चीज़ नहीं मुमकिन कि इस तरह वो बाज आ जाए। तो इस आयत की मफहूम में वो काफिर मुशरिक कबाइल भी शामिल हैं जो बुरात के ऐलान से पहले अपने वादे तोड़ते थे, दीन में तानाजनी करते थे, और वो भी शामिल हैं जो बुरात के ऐलान के बाद ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम ले आए लेकिन उनके दिल इस्लाम की तरफ माइल भी नहीं थे। तो यानी इसमें सब लोग शामिल हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, इस्लाम लाने का वादा तो किया लेकिन फिर उससे
منتشر ہو گئے، اس سے پھر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہیں ایسا موقع میسر نہیں آیا تھا لیکن اپنے وعدے سے پھرنے کا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً انہوں نے کیا کیا، اپنے وعدے کو توڑ ڈالا، پھر سے مرتد ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو جو کچھ غلبہ اور شان و شوکت حاصل تھی وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً انہوں نے کیا کیا، ایسے قبائل پوری قوت کے ساتھ بغاوت کا جو تھا انہوں نے اعلان کر دیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مصداق یعنی ان کی ٹھیک ٹھیک خبر بھی لی. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک میں رہنے والے اہل ذمی دین اسلام کا مذاق اڑائیں یا طعنہ زنی کریں تو ان کا معاہدہ ختم. اب اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے خلاف آواز بلند کرے. یعنی جو اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اس نے معاہدہ ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو وہ واجب القتل ہے.